سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائیں گی۔ حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا شفقت کے ساتھ، ذرا پیار محبت کے ساتھ اپنا کام چلایا کرو۔ کائنات کے سب سے بڑے حکیم انسان نے، جو انسانوں کے مزاج آشنا تھے، اللہ جن پہ وحی اتارتا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، چھوڑو گے تو دوہری ہو جائے گی، تجھے تنگ کرے گی، مروڑو گے تو ٹوٹ جائے گی، تیرے کام کے نہیں رہے گی۔ شفقتیں، محبتیں، رحمت، عفو درگزر سے اس سے کام لو۔ اس کا ذمہ دار مرد کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ وحدہ لا شریک نے عورت کو جو مرد کے لیے سامان راحت بنایا ہے نا، تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے احساسات، اس کی جسمانی نزاکتیں، اس کی ترجیحات کا بھی کچھ لحاظ رکھیں۔ وہ سخت کوشی، وہ مشقت اور محنت، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس کی صلاحیت مرد کو دی ہے، عورت یہ صلاحیت، وہ چاہے بیچاریاں پلے کارڈ اٹھا کے روڈ مارچ کرتی رہیں کہ ہمیں مردوں کی برابری چاہیے، عورت کسی اعتبار سے مرد کی برابری، واللہ اگر وہ مرد کی برابر ہوتی تو اللہ اسے عورت نہ بناتا۔ عورت کہتے ہی نازک کو ہیں، عورت کہتے ہی کمزور کو ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور آپ کی ازواج بھی تھیں، دیگر عورتیں بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ جس ہودج میں، پالان میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں تھیں، اونٹ چلانے والا انجشا اس کا نام ہے، مرد ہیں وہ تو اونٹ کو ایڑ لگائیں گے، بھاگیں گے، تو اس اونٹ میں یا ان پلانوں میں بیویاں ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویحک یا انجشا، انجشا خیال کرو، رویدک بالقواریر، تیرے اونٹ پہ نازک آبگی نے کانچ کی بنی ہوئی گڑیاں ہیں، ان کی جسمانی نزاکتوں کا خیال کرو۔ مرد یہ ڈیمانڈ کرے کہ میری بیوی میرے شانہ بشانہ چلے اور جو مشقت میں اٹھاتا ہوں وہ اٹھائے، بات سمجھیے گا ذرا۔ ایک گلاس لوہے کا ہوتا ہے، ایک کانچ کا ہوتا ہے۔ لوہے کے گلاس پہ آپ 10 کلو وزن ڈال دیں، آپ کو کوئی پرواہ، اور کانچ کے گلاس پہ کتنا ڈالا جاتا؟ اللہ کی قسم یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں، ویحک یا انجشا رویدک بالقواریر، انجشا یہ کانچ کی گڑیاں ہیں تیرے ہودج میں، ان کی نزاکتیں، ان کے جسم کی لطافتیں، وہ جو فطری کمزوریاں اللہ نے رکھی ہیں ان کا خیال رکھو، اور جانور کو اطمینان سے چلاؤ کہ تیرے بھگانے سے، اونچی نیچی جگہوں پہ یوں دوڑانے سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ بیویوں کی تکلیفوں کا احساس، واللہ ہے جب شوہر اس طرح کا ہونا تو پھر مطالبات بھی خود دم توڑ جاتے ہیں۔ کسی وقت آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ نہیں لے کے دے سکتے، گھر والی احساس کرے گی آپ کی نیکیاں یاد کر کر کے کہ یہ میرا احساس کرتا ہے۔ اور جو ہمیشہ حاکم بن کے جاتا ہے، مولوی نے بتایا تھا کہ مرد گھر والیوں پہ حاکم ہوتے ہیں، اور حاکم کا معنی ڈنڈا کندھے پہ ہو، غلط بتایا گیا آپ کو۔ حاکم کا معنی ذمہ دار، حاکم کا معنی ڈرائیور، اس گھرداری کے سلسلے کو قائم رکھنے کا اصل ذمہ دار مرد ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے باہمی امور میں، گھر کے مسائل میں اپنی اہلیہ کو، ایک ہو تو اور ایک سے زائد ہو،
توبہ 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 توبہ. مولوی صاحب دوسرے ویاہ دی گل کر دے, انشاءاللہ کریں گے, اس پہ بات کریں گے. یہ مسئلہ خوفناک ہے. بیبیاں نے سوچنا بھی یہ مطلب مولوی صاحب ہوں ساڈے مرداں نوں دوجی شادی دی تلقین کرنی. ہم وہ بیان کریں گے جو اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے. گھر والیوں کو مشورے میں شریک رکھنا, ہر بات پہ انہیں ڈانٹنا. عورت ناقص العقل ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, شریعت نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے, لیکن تو گھر کا نظام چلانا چاہتا ہے نا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے دانا, نہایت زیرک, صاحب بصیرت اور بڑے غیرت والے تھے, اور سردار تھے بڑے تگڑے. کوئی کام کرنے جا رہے تھے, بیوی نے کہا یوں نہ کریں یوں کریں, تو گرم ہو گئے. تجھے عادت ہے بات بات میں میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی, تو ایسا کیوں کرتی ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, جیسے چاہوں کروں. فرمایا عمر آپ کی بیٹی ان کے نکاح میں ہے جو آپ سے بہتر ہیں, اور وہ ان سے بحث کرتی ہے. حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا, عمر کی بیوی کہتی ہے آپ کی بیٹی رسول اللہ سے بحث کرتی ہے. اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی دن بھر اس وجہ سے دل گرفتہ رہتے ہیں, طبیعت مقدر رہتی ہے, گھر والی سے ناراض رہتے ہیں, لیکن رسول اللہ نے بیویوں کو مشورے کے حق سے محروم نہیں کیا. اور یاد رکھیے اگر گھر کی فضا پر اعتماد ہو نا, صاحب خانہ, حضرت صاحب, چودھری صاحب, حاجی صاحب گھر والی کو پورا اعتماد دیں تو بسا اوقات بیویاں بڑے اچھے اچھے مشورے بھی دیتی. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء آئے تو عمرہ کی ادائیگی کے لیے تھے. یہاں ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا, معاہدہ طے پا گیا, مسلمان واپس جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بھائی قربانیاں ذبح کر دو, بال منڈوا دو, یہیں سے واپس جانا ہے. تو کوئی تیار ہوا؟ فرمان ہے اللہ کے نبی کا. ایک نیت لے کے آئے تھے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, طواف کے لیے جا رہے ہیں, یہاں سے واپس پلٹ لیں. اللہ کے نبی اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور گھر والی سے پوچھا, ام سلمہ میں بڑا پریشان ہوں, امت بات نہیں مان رہی. فرمایا اللہ کے نبی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, ذرا نمایاں جگہ پہ کھڑے ہو کر بال اتروائیے, قربانی کیجئے, سارے ہی آپ کی پیروی کریں گے. مشورہ کس نے دیا؟ بیوی نے. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ نے کشمیر کا فیصلہ تو کرنا نہیں ہے. ہاں, پکانا کیا ہے, پہننا کیا ہے, بچوں کو ایڈمیشن کہاں دلوانا ہے, یہی باتیں ہوتی. دنیا کے فیصلے تو ہم نہیں کرتے. اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم دنیا کے فیصلے کریں. ہاں آمین نہ کیا جے, یہ بڑا اوکھا کم. سانو پتا اسی جنی کے جوگے ہے, گھر نہیں چلتا مولوی جی, تسی دنیا دے مگر لگے. اللہ اکبر. مشورہ کریں اپنے گھر والوں سے, اعتماد میں رکھیں انہیں, اور اتنا اعتماد کا ماحول کہ دوستانہ, بالکل ٹینشن فری ماحول, تفریح. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹنگ کے لیے, ہم نے جس کا نام آؤٹنگ رکھا ہوا, یہ آوارہ گردی, یہ بے حیائی کے مظہر, اہل ایمان کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کے ضرورتوں کو سمجھتے تھے. عائشہ آؤ دوڑ لگائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیوی کے ساتھ دوڑ, میاں بیوی مقابلے میں کب دوڑتے ہیں؟ جب باہم اعتماد ہوتا ہے ایک دوسرے پر, بے انتہا مضبوط تعلق اور محبت ہوتی ہے.
جب جو بیوی بیچاری ہر وقت ڈرتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے پانی مانگتے ہوئے کس بات پہ سیخ پا ہو جانا ہے، کل جو چیز اسے پسند تھی آج نہ جانے اسے پسند ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جب مردوں کے مزاج میں اس قدر زیادہ تلون ہوتا ہے، جو مرد بیچارے عورتوں پہ روب رکھنے کی ایک لا یعنی سوچ کے نتیجے میں اپنی مردانگی کھو بیٹھتے ہیں، وقار کھو بیٹھتے ہیں اپنا، جن کی بیویاں تھر تھراتی رہتی ہیں ان کے گھر آنے پر، وہ کب دوڑے گی اس کے ساتھ؟ بڑا بے تکلف ماحول ہے اللہ کے نبی کے گھر کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتا ہے کون جیتے گا۔